بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چیپٹر نمبر 6 کے 2 لانگ کویسچن ہم کر چکے ہیں۔ آج 2 شارٹ کویسچن ہم کریں گے، اینٹی وائرس اور ڈیٹا سیکیورٹی۔ اور یہ صرف 2 شارٹ کویسچن نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر سے مزید شارٹ کویسچن بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ مثلا اینٹی وائرس کی ڈیفینیشن، اینٹی وائرس کی ایگزامپلز پوچھی جا سکتی ہیں، اینٹی وائرس کے بینیفٹس پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو ایک ٹاپک کے اندر سے 3 شارٹ کویسچن بنائے جا سکتے ہیں۔ میجر اگر ہم دیکھیں تو ٹاپک جن کی ہیڈنگز ہیں وہ 2 ہی ہیں، ایک اینٹی وائرس ہے، ڈیٹا سیکیورٹی، اور ان کے اندر سے پھر مزید ٹاپک بنیں گے۔ تو سب سے پہلے واٹ از اینٹی وائرس، اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن وائرس کے ٹاپک میں کرا چکا ہوں، جب ہم نے پڑھے تھے پوائنٹس کہ ہم اپنے کمپیوٹر کو وائرس سے بچا کیسے سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ہمارے کمپیوٹر میں اینٹی وائرس انسٹال ہوگا تو ہم اپنے کمپیوٹر کو وائرس سے بچا سکتے ہیں۔ تو اینٹی وائرس کا اب کام کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن۔ اینٹی وائرس از اے پروگرام یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے، اس طرح باقی پروگرامز ہوتے ہیں، سافٹ ویئر ہوتے ہیں، تو اینٹی وائرس بھی ایک پروگرام ہے، ایک سافٹ ویئر ہے۔ اینٹی وائرس از اے پروگرام، اس کا کام کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ دیٹ از یوزڈ ٹو ڈیٹیکٹ اینڈ ریموو وائرس فرام کمپیوٹر۔ یہ ایک سافٹ ویئر ہے، ایک پروگرام ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ دیٹ از یوز ٹو ڈیٹیکٹ۔ یہاں پر عموماً جلدی میں آپ اسے لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو ڈیلیٹ پڑھ جاتے ہیں، ڈیلیٹ لکھ لیتے ہیں، تو ڈیلیٹ نہیں، ڈیلیٹ کے لیے آگے ریموو کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کمپیوٹر کے اندر جہاں پر بھی وائرس ہوگا، اینٹی وائرس اس وائرس کو ڈیٹیکٹ کرے گا، ڈھونڈے گا، کیونکہ پہلے وائرس ڈھونڈے گا تب ریموو ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر اگر یہ میں نے لکھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہ ادھر ایک ورڈ ہے جس کی سپیلنگ غلط لکھ دی گئی ہے، تو پہلے تو میں اس پورے کو پڑھ کے دیکھوں گا سپیلنگ کس ورڈ کی غلط لکھی گئی ہے، پہلے میں ڈھونڈوں گا، اس کے بعد اس سپیلنگ مسٹیک کی میں کریکشن کر پاؤں گا۔ تو اسی طرح اینٹی وائرس کیا کام کرتا ہے؟ پہلے کمپیوٹر میں سے وائرس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، اور ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد پھر اس وائرس کو ریموو کرتا ہے۔ تو یہ اینٹی وائرس کا کام ہے۔ تو جب بھی ہمارے کمپیوٹر میں وائرس آئے گا تو ہم اس کے اگینسٹ، جس طرح ہم بیمار ہوتے ہیں تو دوائیں لیتے ہیں، اسی طرح جب کمپیوٹر بیمار ہو جائے گا، کمپیوٹر میں وائرس آ جائے گا، تو اس کو نکالنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم اینٹی وائرس انسٹال کریں گے۔ تو یہ ایک سافٹ ویئر ہے جو وائرس کو ڈھونڈ کر انہیں ریموو کرے گا۔ پھر اینٹی وائرس کے حوالے سے ایک پوائنٹ ہے کہ اینٹی وائرس جو بھی یوز کرے وہ لیٹسٹ اپ ڈیٹڈ اینٹی وائرس ہونا چاہیے، لیٹسٹ اینڈ اپ ڈیٹڈ۔ اب یہ لیٹسٹ ہونا کیوں ضروری ہے؟ میرے پاس ایک اینٹی وائرس اگر پڑا ہوا ہے، 2015 میں میں نے سی ڈی لی اور وہ اینٹی وائرس میرے پاس موجود ہے، تو آج اگر کمپیوٹر میں وائرس آیا تو میرے لیے وہ پرانا اینٹی وائرس بینیفیشل نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟
2015 سے لے کر اب تک ہزاروں لاکھوں نئے وائرس بن چکے ہیں اور وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے، پرانا ہے، تو اس میں نئے وائرس کو ڈیٹیکٹ اور ریموو کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح میں مثال دیتا ہوں کہ بخار، پہلے تو ہم کہتے تھے سمپل ایک بخار ہوتا ہے، پھر اس کی میڈیسنز بنی۔ اب جو پرانے ڈاکٹر ہیں انہیں یہ جو بخار کی نئی ٹائپس آئی ہوئی ہیں، کوئی ڈینگی سے بخار ہو گیا ہے، اب کسی پرانے ڈاکٹر کے پاس جائیں جس کے پاس لیبارٹری نہیں ہے، وہ تو سمپل چیک کرے گا بخار ہے، اس کے پاس نئی انفارمیشن نہیں ہے کہ بخار ڈینگی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ڈینگی فیور ہو سکتا ہے، یا یہ جو کرونا وائرس ہے اس کی وجہ سے اسے بخار ہوا پڑا ہے، تو وہ تو سمپل بخار کی دوائیں دے گا، تو وہ تو ان نئے قسم کی بیماریوں پہ اثر انداز نہیں ہوتی، کوئی افیکٹ اس کا نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی ڈاکٹر کے پاس لیٹسٹ انفارمیشن موجود ہے کہ بخار اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹیسٹ کرائے گا مختلف، تب جا کر اسے پتہ چلے گا یہ فلاں قسم کا بخار ہے اور اسے یہ میڈیسن دینی پڑے گی۔ تو اگر اینٹی وائرس پرانا ہوگا تو اس میں جو نئے وائرس بن چکے ہیں ان کو ریموو کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، لیکن اگر نیا ہوگا، لیٹسٹ اپ ڈیٹڈ ہوگا، تو اس میں پھر نئے جتنے وائرس بن چکے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ اور ریموو کرنے کی صلاحیت ہوگی، تو وہ افیکٹولی کام کرے گا۔ تو اینٹی وائرس لیٹسٹ اپ ڈیٹڈ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وائرس کیا کوئی ایک ہے؟ بہت سارے وائرس ہیں، تو اینٹی وائرس بھی کوئی ایک نہیں ہے، بہت سارے مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ مینی اینٹی وائرس programs are available in market. اب جس طرح کا وائرس ہوگا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر طرح کا وائرس ایک ہی اب اینٹی وائرس کرے تو وہی ہر طرح کا وائرس ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، نہیں، بلکہ مختلف قسم کے وائرس ہیں، ان کے لیے مختلف قسم کے اینٹی وائرس پروگرامز مارکیٹ میں موجود ہیں۔ تو جس طرح کا وائرس ہوگا اس سے ریلیٹڈ اگر ہم اینٹی وائرس انسٹال کریں گے تو وہ زیادہ افیکٹولی کام کرے گا۔ تو مارکیٹ میں بہت سارے اینٹی وائرس اویلیبل ہیں، یوزر انہیں یوز کرے گا اکارڈنگ ٹو ہز ریکوائرمنٹس، اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق جس طرح کا وائرس ہوگا اس انہی ریکوائرمنٹس کے مطابق اینٹی وائرس کو وہ پرچیز کر کے استعمال کرے گا۔ تو یہ اس کی ایکسپلینیشن اگر آپ دینا چاہیں تو اس میں لکھ سکتے ہیں اینٹی وائرس کی ایگزامپلز، کوئی سے 2-3 نام اگر آپ کو یاد ہے تو وہ آپ ایگزامپلز کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ مثلا بڑا ایک فیمس اینٹی وائرس کیسپرسکائی، ایک اواسٹ اینٹی وائرس، اس کے بعد نارٹرن میکیفے، یہ بہت سارے اینٹی وائرس ہیں۔ تو کوئی سے 2 اینٹی وائرس کے اگر آپ کو نام یاد ہوں تو وہ آپ ایگزامپلز کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں سے ایک تو شارٹ قسم بن گیا ڈیفائن اینٹی وائرس، ایک بن سکتا ہے رائٹ اینی 2 ایگزامپلز آف اینٹی وائرس، تو اس میں 2 شارٹ قسم۔ تیسرا ہے benefits of اینٹی وائرس، یہ اینٹی وائرس اگر ہم استعمال کریں گے تو اس کے کیا فائدے ہوں گے ہمیں۔ تو ایک تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اینٹی وائرس اگر ہمارے کمپیوٹر میں ہوگا تو وائرس نہیں آئیں گے، وائرس نہیں آئیں گے تو ہمارا جو امپورٹنٹ ڈیٹا ہے، پروٹیکشن آف امپورٹنٹ ڈیٹا، جو ہمارے کمپیوٹر میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ پروٹیکٹ رہے گا، وہ ضائع پھر نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کا ایک بینیفٹ۔ پھر
یہ ایک طرح کا چیک پوائنٹ کا کام کرتا ہے. چیک پوائنٹ جس طرح یہ چیک پوائنٹ بھی بنے ہوتے ہیں مختلف شہروں میں ہم جاتے ہیں تو چوکیاں سی ناکے لگے ہوئے ہیں, وہاں پر گاڑی کی تلاشی لی جاتی ہے کہ کوئی اسلحہ وغیرہ تو نہیں لے کر جا رہے. تو اگر تلاشی ہو جائے گی تو آگے کوئی غیر متعلقہ شخص نہیں جا سکتا. مختلف آرمی کے ایسے دفاتر ہیں جن میں گیٹ پہ ساری چیکنگ کی جاتی ہے, تو کوئی اسلحہ وغیرہ ہوگا تو وہ گیٹ پہ ہی نکال کے سائڈ پہ رکھ دیں گے, کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو یہ کس طرح کا چیک پوائنٹ بنائے گا کہ جو بھی فائل ہم کمپیوٹر میں انٹر کرنے لگیں گے اینٹی وائرس اسے چیک کرے گا اس میں وائرس تو نہیں ہے. اگر وائرس ہے تو ہمیں بتا دے گا, ہم اس فائل کو کمپیوٹر میں انفیکٹڈ فائل کو کمپیوٹر میں کاپی نہیں کریں گے کیوں اس میں وائرس تو ہے. اور اگر وائرس نہیں ہے تو پھر بھی ہمیں بتا دے گا کہ آپ یہ فائل اب کمپیوٹر میں کاپی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اٹ الرٹس the user about virus. یوزر کو وائرس کے بارے میں الرٹ کرے گا. الرٹ کیسے؟ کہیں سے بھی اگر وائرس آنے کا چانس ہے تو یہ فوراً یوزر کو میسج ایک چھوٹا سا نوٹیفیکیشن سا آتا ہے. مطلب کیسپرسکائی ہے تو جہاں پر وہ سسٹم ٹرے ہوتی ہے, ٹائم والی جگہ ٹائم ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے, ادھر ایک نوٹیفیکیشن سا آ جاتا ہے کہ اس فائل میں وائرس ہے. تو یوزر کو الرٹ کرے گا وائرس کے بارے میں تاکہ اسے پتہ چل سکے. پھر یہ وائرس کو ریموو کرے گا, ایلیمینیٹ کر دے گا اور کوارنٹین. اب ایلیمینیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ وائرس آیا, اس نے ڈیٹیکٹ کیا, اس کو ختم کر دیا, ریموو کر دیا. لیکن کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں جو ریموو نہیں ہو سکتے, جنہیں ریموو کرنے سے ہماری جو فائل ہے وہ بھی ضائع ہو سکتی ہے. تو پھر یہ ان کو کوارنٹین کر دیتا ہے. نام آج کل آپ نے لاک ڈاؤن میں بہت زیادہ سنا ہوگا. کوارنٹین کا کیا مطلب ہے کہ اگر کسی پیشنٹ میں کرونا وائرس کی علامات ہیں تو وہ ایک کمرے کے اندر خود کو کوارنٹین کر لے, مطلب کمرے کے اندر بیٹھ جائے, باہر نہ نکلے تاکہ وہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکے. تو کوارنٹین کا یہاں پر سیم میننگ ہے کہ اگر وائرس کو ریموو کرنے سے فائل ڈسٹرب ہو سکتی ہے تو وہ اسے ریموو نہ کرے, کوارنٹین کر دے. ایک اور میں اس کی مثال سادہ سی دیتا ہوں کہ اگر کسی بندے سے دشمنی ہے, پتہ ہے کہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو اسے مار دیں, یہ تو ایلیمینیٹ کرنا ہوا. لیکن مارنا نہیں چاہتے, پتہ ہے وہ نقصان پہنچائے گا, ہم کیا کریں, اس کے بازو ٹانگیں یہ کاٹ دیں, زبان کاٹ دیں. اب وہ بڑا تو ہوگا, زندہ تو ہوگا, لیکن ہمیں نقصان پہنچانے کے قابل نہیں ہوگا. تو کوارنٹین کا یہی مطلب ہے, وائرس ہے لیکن وائرس کی ٹانگیں بازو توڑ دیے گئے, وہ اب ہمیں نقصان پہنچا نہیں سکتا. تو یہ ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے اینٹی وائرس کا. اس کے بعد ہے ڈیٹا سیکیورٹی. اس چیپٹر کے سٹارٹ میں ہم نے کمپیوٹر سیکیورٹی کے بارے میں پڑھا تھا. اب ڈیٹا سیکیورٹی. میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اگر موبائل گر جائے تو ہمیں موبائل کا اتنا نقصان فیل نہیں ہوگا, اتنی فکر نہیں ہوگی جتنی یہ فکر ہوگی کہ اس کے اندر جو کانٹیکٹ نمبر ہے اب وہ میں کہاں سے لاؤں گا, اس کے اندر جو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, جو پکچرز پڑی ہوئی ہیں وہ کدھر سے آئیں گی. اگر بیک اپ نہیں ہے تو ہمیں نقصان کس چیز کا ہوتا ہے, جو اندر ڈیٹا پڑا ہوا ہے. پنڈی بورڈ کا جو سرور کمپیوٹر ہے لاکھوں کروڑوں روپے کا ہے, وہ کمپیوٹر کو اٹھا کے لے جائے انہیں اتنا نقصان نہیں ہوگا, وہ کمپیوٹر پرچیز کر لیں گے. لیکن اس کے اندر جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ بہت قیمتی ہے. اگر وہ ڈیٹا بھی سارا ضائع ہو جائے
تو پھر وہ کہیں کہ کمپیوٹر کا نقصان ہمیں نہیں ہے، ڈیٹا جو ضائع ہوا ہے اس کا ہمیں زیادہ نقصان ہے۔ تو اسی طرح کمپیوٹر کے اندر جو پڑا ہوا ڈیٹا ہے وہ کمپیوٹر سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اس کو کیسے سیکیور رکھا جائے؟ اس طرح سے سیکیور رکھا جائے کہ وہ ضائع نہ ہو سکے، وہ ضائع نہ ہو سکے۔ اس کی مختلف ٹیکنیکس ہیں، مثلا بیک اپ رکھ لے۔ بیک اپ کیا ہے کہ ایک فائل کمپیوٹر میں پڑی ہوئی ہے، ایک اسی کی کاپی یو ایس بی میں بنا کر الگ رکھ لے، کمپیوٹر سے ضائع ہو جائے تو یو ایس بی وہ فلیش میں تو پڑی ہوگی، وہاں سے ہم دوبارہ اسے ریکور کر سکتے ہیں، تو اس سے ڈیٹا ضائع نہیں ہو سکتا۔ مختلف ٹیکنیکس ہیں۔ تو ڈیٹا از مور امپورٹنٹ دین کمپیوٹر۔ ڈیٹا اگر کمپیوٹر کے ساتھ ہم کمپیئر کریں تو ڈیٹا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اسے نقصان دو طرح سے پہنچایا جا سکتا ہے، ایک انٹینشنلی اور ایک ان انٹینشنلی۔ انٹینشنلی مین جان بوجھ کر نقصان پہنچایا جائے۔ جان بوجھ کر کیسے؟ کسی امپلائی کو فارغ کر دیا گیا کہ تم جاؤ بھائی آج سے یہاں پر جاب پہ نہ آنا، وہ جاتے جاتے اس نے کیا کیا، جتنے اسٹوڈنٹ ریکارڈ پڑا ہوا تھا وہ سارا ڈیلیٹ کر دیا، یا سارا ریکارڈ کاپی کر کے کسی اور ادارے کو دے دیا، اس ادارے کو تو نقصان پہنچے گا۔ اسٹوڈنٹ کا رجسٹریشن کا ریکارڈ پڑا ہوا تھا وہ سارا ڈیلیٹ کر دیا، تو اس سے تو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو انٹینشنلی ڈیٹا کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے جان بوجھ کر، اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے۔ پھر ان انٹینشنلی بھی ڈیٹا کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، کیسے؟ پاور فیلئر کی وجہ سے ہارڈ ڈسک جل گئی، خراب ہو گئی، تو سارا ڈیٹا ہارڈ ڈسک میں ہوتا ہے، وہ سارا ضائع ہو جائے گا۔ تو ان دونوں نقصانات سے، دونوں خطرات سے بچنے کے لیے ڈیٹا کو اس طرح سے سٹور کیا جائے کہ اگر ایک جگہ سے ضائع بھی ہو جائے تو ہمارے پاس بیک اپ میں الگ وہ پڑا ہوا، پورے ایسے میئرز کیے جائیں کہ ڈیٹا اگر یہاں سے ضائع ہو جاتا ہے تو ادھر موجود ہو، ہم دوبارہ اس ڈیٹا کو ریکور کر سکیں۔ تو امپورٹنس اس کی کیا ہے کہ ڈیٹا کسی بھی ادارے میں ایک ایسٹ کا کام کرتا ہے۔ آگے دوسری جو ہیڈنگ ہے امپورٹنس آف ڈیٹا سیکورٹی، ڈیٹا is an asset of an organization۔ ڈیٹا کسی بھی ادارے کا ایک ایسٹ ہوتا ہے، اثاثہ۔ جس طرح کیمبرج کالج کی بلڈنگ جو ہے یہ ان کا ایسٹ ہے، اس کے اندر جو فرنیچر پڑا ہوا ہے یہ ان کا ایسٹ ہے۔ اگر فرنیچر میں کوئی 10 چیئرز کو توڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب 1000 روپے کی اگر چیئر ہے تو 10,000 کا نقصان ہوا ادارے کو۔ اسی طرح اس کے کمپیوٹر میں جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ کوئی ضائع کر دیتا ہے، نکال کے کسی اور کو دے دیتا ہے، تو وہ نقصان ادارے کے ایسٹ کو پہنچایا گیا ہے۔ مثلا 100 اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ چلا گیا کسی اور ادارے کے پاس، انہوں نے کالز کر کے مختلف ریفرنس لڑا کے، کانٹیکٹ نمبر جو چلے گئے، مختلف باتیں کر کے ان 100 میں سے 30 اسٹوڈنٹس کو اپنے ادارے میں ایڈمیشن دے دیا۔ اب 30 تو ضائع ہوئے نا، ان کی انکم کو فرق پڑا ہے، تو کس وجہ سے ضائع ہوئے؟ وہ جو 100 ریکارڈ چلے گئے، اسٹوڈنٹ کے 100 ریکارڈ کسی اور کے پاس گئے، ڈیٹا کسی اور کے پاس گیا تو نقصان ہو گیا۔ پھر یہ تو چلے کالج ادارے کے حوالے سے ہے، کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں جن سے ہم آن لائن چیزیں جو پرچیز کرتے ہیں ان کی پیمنٹس کرتے ہیں، پیسے وغیرہ ٹرانسفر کرتے ہیں، تو کریڈٹ کارڈ نمبر کافی لمبا چوڑا ہوتا ہے، لوگ اپنے کمپیوٹر کے اندر ہی اسے فائل بنا کے سیو کر دیتے ہیں، تو وائرس بھیج کر کریڈٹ کارڈ نمبرز چرائے جاتے ہیں۔ تو کریڈٹ کارڈ نمبر اگر چرا لیا تو دوسرا بندہ ہمارے پیسوں سے عیاشی کرے گا، شاپنگ کرے گا، تو یہ بھی اب بہت بڑا نقصان ہے۔ اب چرایا تو اس میں ڈیٹا ہے، سمپل سا ایک نمبر چرایا ہے، لیکن اس سے اسے
فائنینشلی نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے. تو یہ ڈیٹا کو ایسے سٹور کیا جائے تاکہ وہ ڈیٹا سیکیور ہو, اسے نقصان نہ پہنچایا جا سکے, نہ انٹینشنلی. اور اگر کسی ٹیکنیکل فیلئر کی وجہ سے, یہ تو کمپیوٹر چونکہ ایک ایسی چیز ہے, الیکٹرانکس کا آئٹم ہے, اس میں کبھی بھی کوئی بھی خرابی ہو سکتی ہے, لیکن یوزر اس طرح سے ڈیٹا کو سٹور کرے کہ اگر وہ ضائع ہو بھی جاتا ہے تو اسے نقصان نہ ہو. تو یہ آج کے ہمارے کچھ ٹاپکس ہیں. کل انشاءاللہ مزید اس کے بعد جو ٹاپکس ہیں وہ ہم پڑھیں گے. تھینک یو سو مچ.